السلام علیکم AS اکیڈمی میں خوش آمدید. میں ہوں ارسلان. آج ہم بات کریں گے فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے. فورٹ ولیم کالج میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کو سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے. اس کے قیام سے پہلے، قیام کے بعد اور اس کی خدمات کیا تھیں. جی ہاں، میں آج آپ سب کا کنسیپٹ کلیئر کرنے والا ہوں تاکہ آپ کو کبھی بھی پریشانی نہ ہو فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے. تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں گا اس کے قیام کے حوالے سے، قیام پس منظر کے حوالے سے. تو 1857 میں جب لارڈ ویلزی ہندوستان کا گورنر جنرل بن کر آیا تو یہاں کی نظم و نسق کو جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ انگلستان سے جو نئے ملازمین کمپنی سے مختلف شعبوں میں یہاں کام کرنے آتے ہیں وہ کسی منظم ترتیب کے بغیر اچھے کارکن نہیں بن سکتے. لارڈ ویلزی کے نزدیک ان ملازمین کی تربیت کے 2 پہلو تھے. ایک ان نوجوان ملازمین کی علمی قابلیت میں اضافہ کرنا اور دوسرا ان کو ہندوستانیوں کے مزاج اور ان کی زندگی کے مختلف شعبوں کی اور زبان کے طور طریقے سے واقفیت دلانا تھا. ان وجوہات کی بنا پر ویلزی نے کمپنی کے سامنے ایک کالج کی تجویز پیش کی. کمپنی کے عہدیداروں نے اس کی حمایت کو قبول کیا. اب ہم بات کرتے ہیں اس کا قیام کیا تھا. جان گل کرسٹ جو ہندوستان زبان پر مہارت رکھتے تھے، کمپنی کے ملازمین کو روزانہ درس دینے پر تیار ہو گئے اور لارڈ ویلزی نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی سول انگریز ملازم کو اس وقت تک بنگال اور بنارس میں اہم عہدوں پر مقرر نہیں کیا جائے گا. یہاں تھوڑی اسپیلنگ کی تھوڑی ذرا ٹائپنگ میں مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیں گے. جب تک وہ قوانین، ضوابط کا اور مقامی زبان کا امتحان نہ پاس کر لیں. اس فیصلے کے بعد گل کرسٹ کی سربراہی میں 1 جنوری 1799 میں ایک مدرسہ اورینٹل سیمیناری قائم کیا گیا جو بعد میں 10 جولائی 1800 میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کا اعلان میں تبدیل ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی خدمات کے بارے میں. تو ویسے تو یہ کالج سیاسی مقاصد کے تحت بنایا گیا تھا تاکہ زندگی انگریز یہاں کے زبان اور رسم و رواج کو سیکھ کر ادھر حکومت کر سکیں. فورٹ ولیم کالج شمالی ہند کا وہ پہلا ادبی اور تعلیمی ادارہ ہے جہاں اجتماعی حیثیت سے ایک ایسا کام جس سے اردو ادب کی بڑی خدمت ہوئی. فورٹ ولیم نے جو خدمات اردو زبان کو دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. اس سے پہلے اردو نثر میں ایسی کتابیں لکھی گئیں جن کی زبان بہت مشکل تھی. ہر لکھنے والے نے اپنی مہارت دکھانے کے لیے فارسی سے بھرپور الفاظ استعمال کیے ہوئے تھے، لیکن فورٹ ولیم کالج نے تحریر کو نہایت سادہ اور بول چال والی زبان سے متعارف کروایا، جس کی سب سے اہم کتاب سبرس ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ آگے کوئی اس کے مطابق کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ میں بتائیں. میں اس کو مزید آسان کرتے ہوئے کسی اور ٹاپک پر بھی آپ پہ اتنی مختصر سی ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو سکیں. شکریہ.